نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق محمود القاسم النقشبندی الحنفی۔ کل ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا نیا جو بہت ضروری ہے، وہ تھا دی ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اس کو ہم نے دیا تھا، جو اس کو ٹاپک دیا تھا، جو نام میں نے رکھا تھا وہ تھا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، یہ تھا وہ۔ لیکن یہ علامہ اقبال صاحب کی ایک بک ہے جو انہوں نے یہ لکھی ہے ریکنسٹرکشن کے اوپر۔ آج ہم جس دور میں چل رہے ہیں، پاکستان میں جو دور چل رہا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر دین کی بے قدری اور بے عزتی اور توہین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ریکنسٹرکشن تو کیا، کنسٹرکشن بھی نہیں ہو سکتی کسی چیز کی، کسی خیال کی آپ کنسٹرکشن بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جب اسلام ہے، اسلام ایک بہت بلند اور بہت اعلیٰ اور ایسا دین ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی دین کو دیکھ لیں، کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں، وہ اتنی، جس کو کہتے ہیں نا، ایک مضبوط قسم کی اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ اتنا کمپریہنسو نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو فلاز اور بڑے فیٹل فلاز ملیں گے۔ لیکن اسلام واحد دین ہے جس میں کوئی فلا نہیں ہے، وہ فلالیس ہے۔ لیکن لوگوں نے جس طریقے سے اس دین کو پیش کرنا شروع کیا ہے نا، اس سے اس دین کی جو اہمیت ہے اور دنیا میں جس طریقے سے مذاق بنایا ہے اس دین کا، وہ ایک جو ہے تو قابل دید منظر ہے نا، جس سے انسان کو عبرت ملتی ہے۔ ایک ایسا منظر بن چکا ہے کہ کفار کے لیے قابل دید ہے، اور ہمارے لیے وہ کیا ہو گیا، وہ ایک عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ ایک سپرفیشل تھاٹ ہوتی ہے اور ایک ہائر انٹلیکٹ ہوتا ہے۔ سپرفیشل تھاٹ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں سطحی سوچ۔ جب آپ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کو لے کر چلنا ہے یا اسلامک تھاٹ کو لے کر چلنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سطحی سوچ کو ایک طرف رکھنا ہے، کیونکہ وہاں پر جو آپ کا ریلیجیس ایکسپیرینس ہے وہ بھی آتا ہے، اور جس کو میں سیلف ایکسپیرینس کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب اپنی سیلف کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، تو وہ جو بھی چیز آ رہی ہے وہ اس کے اندر آئے گی۔ آپ ریلیجیس کو جب ایکسپیرینس کر رہے ہوتی ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی سیلف کو اس کے ساتھ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سیلف کو اس طرح ایکسپیرینس نہ کر سکیں جس طرح اس کو ایکسپیرینس کرنے کا حق ہے، تو جتنے بھی آؤٹر لیئرز ہوں گی، جتنے بھی آؤٹر شیلز ہوں گے کسی بھی نظریے کے، کسی بھی دنیاوی کوئی بھی ایک نظریہ ہو یا آئیڈیالوجی ہو، آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ اس سطحی سوچ جو آج کل پاکستان میں سطحی سوچ پریویل کر رہی ہے، وہ سطحی سوچ کیا ہے؟ اس کا بانی ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور اس کے بعد اور لونڈے لپاڑے باہر سے آئے جن کو بلایا گیا۔ اس میں ایک ساحل ندیم ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنٹسٹ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تو آپ سے کوئی کہہ رہے کہ نبی علیہ السلام قرآن سکھاتے تھے، تو آپ کہہ رہے تم نبی ہو، تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی کہ ایک شخص کل اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ساحل ندیم کو سنا کرو، اور وہ کہتا ہے کہ جو قرآن سکھاتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو سنیں گے آپ جو باہر سے پڑھ کر آیا۔ بہرحال میں بھی آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو سب یہ چیزیں سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ اب پہلی سطحی سوچ جو پاکستان میں اس وقت پرویل کر رہی ہے، اور ایک فساد بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، رفع الیدین۔ بخاری مسلم کے طریقے پر نماز پوری پڑھے، رفع الیدین، ٹھیک۔ دوسرا طریقہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، تو بس یہ تو اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، انہوں نے گالیاں دلوائیں اور ان کو گالیاں دو۔ امیر معاویہ، سارا جہان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بھی جانتے ہیں وہ اکبر ہیں، اور جو اجتہادی خطا ہے وہ امیر معاویہ کی طرف ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ کوئی شے نہیں، بابے کوئی شے نہیں، نبی کوئی شے نہیں، فرشتے کوئی شے نہیں، نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا لعنت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ یہ وہ غلیظ اور بدبخت انسان ہے جس نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں نا، جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وسیلے کا انکار کر رہے ہیں،
کوئی دجال یاجوج ماجوج پہ بات کر رہا ہے. کیا ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ کیا یہ سب چیزیں اسلام ہیں؟ 1400 سال پہلے کی تاریخ کو آج کے دور میں زندہ کر کے آپ کون سی کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں. یہ اسلام کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو ہسٹری میں گزر گیا ہے. اس طرح کے بہت سارے پارٹ گزرے ہیں اگر ہم دیکھیں. لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ ہائیڈ پارک لندن، وہاں پر کیا چیز چل رہی ہے؟ وہاں پر یہ چیز چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دے رہے ہیں کرسچنز، اور اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ایک فالوور ہے ہائیڈ پارک میں، اور اس کا تعلق نائجیریا سے ہے. میں اس کا نام نہیں لے رہا. اس نے عیسائیوں کو کہا کہ تمہارا خدا ویجائنا سے نکلا ہے، یعنی تمہارا خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا جانتی ہیں. اس نے اس کو دلیل دی تمہارا خدا ویجائنا سے نکلا ہے. کیا ویجائنا جو چھوٹی سی جگہ ہے اس سے خدا جو لامحدود ہے وہ نکل سکتا ہے؟ Now imagine، مجھے یہ دلیل آپ کو سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اس نے عیسائیوں کو یہ دلیل دی ہے. عیسائی اس پر غصہ ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینی شروع کی، نبی علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کی. اس کے بعد ان کو گھیر لیا ان عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کو. اس نے کہا تم کہتے ہو اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یہ خطاب کا صیغہ تم اپنے نبی کی عبادت کرتے ہو. ان کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے. محمد علی مرزا اور وہ لوگ ایک ہیں. یہاں پر اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں نا، کچھ وسیلہ کا انکار کریں یا رسول اللہ شرک ہے. انہوں نے یہ تباہی پھیلائی ہے. یہ کیا ہو گیا جی؟ سپرفیشل تھاٹ. یہ کیا ہو گئی؟ سطحی سوچ اور فکر. ہائر انٹیلیکٹ کیا کہتا ہے؟ کیا ہائر انٹیلیکٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ ہائر انٹیلیکٹ جو ہے وہ دین کی روح کو ایکسپلین کرتا ہے. ہائر انٹیلیکٹ اپنے اندر ایک ایکسپیرینس کرتا ہے جس کو وہ مائنڈ بھی کہتے ہیں، ہم اس کو روح کہتے ہیں. ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور کس طریقے سے ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ ہم اس کو اس طریقے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جو تعلیمات ہے قرآن کی ہم اس کو لیتے ہیں. اب ہائر انٹیلیکٹ جو ایک سپرفیشل انٹیلیکٹ یا سپرفیشل تھاٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس کو ہائر انٹیلیکٹ یا ہائر تھاٹ کے حوالے سے ہم لیں، تو میں اس کے مقابلے میں اس کو قرآن کے حوالے سے پیش کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے سورۃ المجادلہ. سورۃ المجادلہ ہے جی. ٹھیک. اس نے سب کو کفار کر دیا، اس نے سب کو بہت کچھ کہہ دیا. اب سنیں، یہ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر یہ آیت نمبر 22 ہے. آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم فی قلوبهم الایمان وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ہائر انٹیلیکٹ، بلند جو دانش ہے، دانش کی انتہائی اعلیٰ، دانش کا جو معمولی لیول ہے وہ ہر شخص میں ہوتا ہے. فکر کا معمولی لیول ہر شخص میں ہوتا ہے. ہر شخص اپنے نفع نقصان کو دیکھ سکتا ہے. جب آپ ذات کے نفع نقصان کی بات کرتے ہیں اور اس میں اپنے انٹیلیکٹ کو یوز کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں، آپ فکر کو یوز کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا نقصان دہ. لیکن اسلام جو ریلیجن ہے، اس ریلیجن میں ہائر انٹیلیکٹ یہ ہے کہ اپنی ذات سے باہر نکل کر آپ پوری امت کے بارے میں سوچیں. یہ وہ ہائر انٹیلیکٹ ہے
جس کے اوپر آپ نے ریکنسٹرکشن کی بنیاد رکھنی ہے، کیونکہ کنسٹرکشن بھی انہی بنیادوں پر ہوئی تھی۔ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھیں، آپ کبھی بھی ان لوگوں کو اس طرح نہ پائیں گے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ وہ محبت کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں، یہ سب لوگ بھی ہوں، تو وہ ان سے محبت نہیں کریں گے، بلکہ وہ محبت اللہ اور رسول سے کریں گے، اور ان کو جو اللہ کی مخالفت کرتی ہے ان کو ایک طرف کر دیں گے۔ یہ میں چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہاں پر گوئٹے نے جب ایکرمین کو کہا کہ اسلام کے اندر ریلیجن میں کیا چیز وہ تکلیف والی بنتی ہے اور کہاں پر جو ہے تو ریلیجن جو ہے تو اختلاف کرتا ہے، تو اس نے اسی جگہ پر جب کرسچینٹی کا مقابلہ اسلام کے ساتھ کیا تو اس نے کرسچینٹی کو بتایا کہ کرسچینٹی انر سیلف، جو اندر جو ڈیپسٹ سیلف ہے انسان کی، اس کے اندر، یا جس کو آپ ہائر اینڈ ہائر انٹلیکٹ کہتے ہیں، اس کے اندر کرسچینٹی رہ گئی ہے، اور وہ مذہب کی جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو آپ، جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے مذہب میں، یا اس کے اندر جو ایک ڈائنامزم ہوتا ہے، وہ اس ڈائنامزم اور موٹیویشن کو اندر نہیں اتار سکا کرسچینٹی، جبکہ اسلام نے یہ اتار دیا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہائر انٹلیکٹ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، چونکہ مجھے 2-3 جو اس کے اوپر ٹاپکس ہیں یا جو پروگرامز ہیں یا ویڈیوز ہیں، وہ مجھے ایز اے انٹروڈکٹری جو ہے تو ایک موڈ میں آپ کو پیش کرنی ہے، تاکہ میں اس کو کچھ خلاصہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کے بعد میں پھر ہائر انٹلیکٹ کے اندر آ کر اور جو ایک ہائر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، ریلیجس ایکسپیرینس ہے، اس کے اندر آ کر اس کو ہم آگے اٹھائیں گے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ یہاں پر ایک بات کہی جا رہی ہے جی، بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان کافروں سے محبت کرنے کی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے، اور جو کفار ہیں وہ ان سے محبت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ انکار کیل نزلت آیت فی ابی حاتم بن وقت۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کو تھپڑ مارا تھا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تھی، ان کو مارا گیا، ابو بکر صدیق صاحب نے مارا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور جو بیٹے تھے تو ابو بکر صدیق صاحب اپنے بیٹے کے پیچھے پھر رہے تھے کہ میدان جنگ میں اس کو مارنے کے لیے، جو عبد الرحمن بن ابی بکر کو، کیونکہ وہ جہاد میں تھے، اور جہاد میں جو ہائر انٹلیکٹ ہے وہ ایک خالص وفا کا تقاضا کرتا ہے، خالص محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ کس ذات کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ریلیجن آپ کا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کرسچینٹی نے جس ریلیجن کو، جو ریلیجن ہے ان کا کرسچینٹی، وہ جو انر سیلف کو ٹچ نہیں کر سکا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے پرخلوص اپنے دین کے ساتھ نہیں تھے، اور نہ ان کے دین میں وہ تعلیمات تھیں، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا، پال کا بنایا ہوا، سینٹ پال کا بنایا ہوا دین ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ دین نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہو۔ اسی طریقے سے ابو بکر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو وہ کیا، اور اخوان مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا یوم احد میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے جو ان کے ماموں تھے ان کو قتل کر دیا تھا، العاص بن ہشام کو، ابن المغیرہ کو، اور یوم بدر کے روز علی نے اور حمزہ نے اور عبیدہ نے، انہوں نے اپنے عتبہ، شیبہ، ابی ربیعہ، ولید بن عتبہ کو قتل کیا تھا۔ تو ہائر انٹلیکٹ کیا کہتا ہے؟ ہائر انٹلیکٹ خالصتاً اللہ کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اگر قادیانی ہمیں کافر نہیں کہیں گے تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ بھائی قادیانی کافر ہے، قادیانی ہمیں کافر کہے یا نہ کہے، ہم اس کو کافر کہیں گے، ڈکلیئر کریں گے۔ قادیانی ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا ہے، اس نے نبوت کا اظہار کیا ہے۔ پھر جو صحیح مسلمان ہیں وہ قادیانی اس کے بھائی ہیں۔
پھر کہتا ہے ان قادیانیوں کے جس طرح مسلمانوں کے یعنی اہل سنت والجماعت اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے قیامت کے روز. وہ کہتے ہیں قادیانیوں کے بھی وضو کے اعضاء چمکیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قادیانیوں کو صحیح مسلمان سمجھتے ہو. یہ چیز مرزا محمد علی انجینئر کو کافر قرار دیتی ہے جو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے کوئی مسلمان اس کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا ہے وہ میرے بھائی ہیں, وہ کہہ رہا ہے ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے. وہ کہتا ہے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں, میرے کافر نہیں کہیں گے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عیسائی قرآن پڑھ کر پہلی مرتبہ اس کا ترجمہ کرے گا تو وہ ترجمہ صحیح ہوگا. یہ کفر ہے. کیسے قرآن پڑھ کر وہ پہلی مرتبہ ترجمہ صحیح کر سکتا ہے؟ اب یہ صریح جو کفر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر ایک اور حکم نافذ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو, باپ, بیٹا, بھائی, خاندان, کسی آدمی کو اللہ اور رسول کی محبت کے آگے کوئی درجہ نہیں دیتے. لہذا کیا اللہ نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں. اس کے ایمان, ان کے بدلے میں, اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے قلوب میں راسخ کر دیا, پکا کر دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور ان کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے, اپنی نصرت سے, اپنی مدد سے, اپنی تائید سے ان کی نصرت اور مدد فرمائی. اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اور اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, وہ ہمیشہ سے اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ٹھیک. اولئک حزب اللہ. یہ وہ حزب اللہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا جو گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے. یہاں پر کیا ہے جی؟ یہاں پر وہ کہتا ہے صحابہ کوئی شے نہیں, بابے کوئی شے نہیں, نبی کوئی شے نہیں, فرشتے کوئی شے نہیں. نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے, شعبہ بن مغیرہ بن شعبہ کو گالیاں دیتا ہے, صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ تو حزب اللہ میں داخل ہے نا. یہ سب لوگ حزب اللہ میں داخل ہیں. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام حنبل اور امام شافعی, یہ سب کے سب کس میں داخل ہیں؟ یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں, حزب اللہ میں. کیوں؟ کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتی ہیں اور کسی کافر کو اپنا بھائی نہیں کہتے. جبکہ انجینئر محمد علی مرزا کس کو اپنا بھائی کہتا ہے؟ قادیانیوں کو. قادیانیوں کی سپورٹ کرتا ہے. عیسائیوں کو کہتا ہے وہ ترجمہ قرآن کا لکھے ٹھیک ہوگا, اور مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے, اور یہ اکرام کو کافر کہتا ہے. لہذا ہائر انٹلیکٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی. یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک سپرفیشل انٹلیکٹ ہے, یہ ایک سپرفیشل تھاٹ ہے, جو تھاٹ بالکل عامیانہ اور ایک بالکل بیکار تھاٹ ہے. یہ وہ پول ہے جو سیکنڈ ایپیسوڈ میں نے کھولا ہے. اس کے بعد جب یہ چیز ہو گئی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک جملہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, اور یہ میں بتاتا ہوں کہ اگلی کدھر سے میں شروع کروں گا. It is in view of this essential aspect of the Quranic teachings that Goethe, while making a general review of Islam as an educational force, said to Ackermann. گوئٹے جرمن کا فلاسفر ہے, ایکرمین بھی یورپین فلاسفر ہے. اس کو کہتا ہے یو سی دس ٹیچنگ نیور فیلز. کیا تم دیکھ رہے ہو یہ ٹیچنگ یعنی جو اسلام کی جو تعلیم ہے یہ کبھی فیل نہیں ہوگی. ود آل آور سسٹمز وی کین ناٹ گو, اینڈ جنرلی اسپیکنگ نو مین کین گو. کہتے ہیں تمام اپنے سسٹمز اٹھا لو, کوئی بھی بندہ جنرالٹی میں اس آگے نہیں جا سکتا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, بلکہ اسلام تک پہنچ بھی نہیں سکتا. فاردر دین دیٹ دا پرابلم. اچھا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے وہ ایک پرابلم بتا رہا ہے. جو پرابلم میں نے آپ کو بتایا ایک اٹریکشن کا ہے اور ایک کانفلکٹ کا ہے. اسلام ایز اے ریلیجن کس جگہ پر جو ہے تو کانفلکٹ رکھتا ہے اور کس جگہ پر ایٹ اے سیم ٹائم اٹریکشن رکھتا ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ, اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.